السلام علیکم۔ آج کے اکانومک اور کموڈٹی راؤنڈ اپ کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ علی محمد عثمانی۔ عالمی معیشتوں کے ساتھ ساتھ پاکستان کی معیشت کے اندر بھی کاروباری زندگی بحال ہونا شروع ہو گئی ہے۔ انہی ساری چیزوں کے پیش نظر ہم نے بات کی تھی کہ پاکستان کے اندر بھی کافی جو کاروباری زندگی کے اندر رکاوٹیں حائل ہو رہی تھیں کرونا وائرس کے دوران، ان میں بھی ہمیں کافی حد تک کے ایک مثبت تبدیلی آتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ ان مثبت تبدیلیوں کے حوالے سے بات کریں تو وزیر اعظم عمران خان صاحب کے عزم کے تحت پاکستان میں جو بھی اس وقت ڈیولپمنٹل پروجیکٹس پہ کام ہو رہا تھا کرونا وائرس سے پہلے، ان میں ایک ایسی بڑی تبدیلی آئی کہ جو پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ ایکسپورٹس کے نمبر کے اندر اضافہ ہونے میں آیا، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان کے اندر جو ہے لا ریفارمز کے اوپر بھی بات کی جانے لگی۔ انہی لا ریفارمز کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں تو پاکستان کے اندر جو ہے نیشنل اسمبلی میں FATF کے حوالے سے 5 بل جو ہے وہ پاس کر لیے گئے ہیں۔ بل جو پیش کیے گئے تھے اسمبلی کے سامنے وہ وزیر قانون فروغ نسیم صاحب نے پیش کیے تھے۔ ان 5 بلز کے اندر پیش کرنے کے نتیجے کے اندر جو مین ایکٹ تھا وہ تھا کہ اینٹی منی لانڈرنگ اور بینیفیشری اونرز کے تحت جو ان تمام بلوں کو جو امینڈ کیا جائے، ان کے اندر جو تفصیلات کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے مینٹین کیا جائے۔ تو ان 5 بلز کو جو ہے وہ اس وقت اسمبلی کے سامنے پیش کر دیا گیا ہے۔ ان 5 بلز میں جو سب سے اہم بل ہے وہ ہے اینٹی ٹیررزم بل امینڈمنٹ 2020، یعنی اینٹی ٹیررزم ایکٹ کے تحت جو امینڈمنٹ ہوئی ہے بل کے اندر، ایک یہ ہے۔ دوسرا لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ امینڈمنٹ بل 2020 ہے۔ تیسرا جو ہے وہ کمپنیز امینڈمنٹ بل 2020 ہے۔ چوتھا کنٹرول آف نارکوٹکس امینڈمنٹ بل 2020 ہے، اور چوتھا پانچواں جو ہے وہ اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری ٹرسٹ امینڈمنٹ بل 2020 ہے۔ ان 5 بلز کے اندر اس وقت اپروول دی گئی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر سینٹ کمیٹی نے، اور ان 5 بلز کے اندر جو بات کی جا رہی ہے کہ پاکستان جیسے پیش رفت کرتا جا رہا ہے اکتوبر 2020 کی طرف، FATF کی جو ڈیڈ لائن ہے اس کی طرف اپروچ کرتا جا رہا ہے، تو ہم نے دیکھا کہ کمپنیز ایکٹ سے لے کے لمیٹڈ لائبلٹی پارٹنرشپ تک کے، اور نارکوٹکس کی روک تھام کے لیے، اور ساتھ میں ساتھ اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ کے تحت جو بھی کام ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر، اس کے اوپر جو ہے ہمیں قانون سازی ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ پاکستان کی جو ایک رپورٹ پیش کی گئی تھی، اس کی جو رپورٹ کے حوالے سے ایشیا پیسیفک گروپ نے میوچل ایویلیوشن رپورٹ پیش کی، اس میں یہی ساری چیزوں کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا گیا تھا کہ بینیفیشری اونرشپ کے اوپر بھی بات کی جائے، اس قانون کو سخت کیا جائے، اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے وہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو جو ہے باور کیا جائے، یا ان کو پاور دی جائے کہ وہ جو اس ٹائپ کے کیسز ہیں ان کو جلد از جلد ان کا ٹرائل مکمل کر کے اس کے اوپر فیصلہ سازی کی جائے۔ تو پاکستان میں ان تمام بلز کے اوپر کام کیا جا رہا ہے، کارپوریٹ سیکٹر ہو چاہے وہ عام منی لانڈرنگ کی بات ہو، تمام سیکٹرز کو پاکستان جو ہے وہ اس وقت امینڈمنٹس کے تحت آگے بڑھ رہا ہے، اور اسمبلی کے اندر ان کو پاس کرتا جا رہا ہے۔ پاکستان کی کوشش یہ ہے کہ اکتوبر 2020 کے اندر جب یہ بل اور جب یہ ساری چیزیں FATF کے سامنے پیش کی جائیں، تو پاکستان وہاں سے سرخ رو ہو کے اسٹیٹس اپنا جو گرے لسٹ کے اندر رکھا ہوا ہے، اس اسٹیٹس کو وائٹ لسٹ میں کنورٹ کرنے میں سکسیسفلی کامیاب ہو جائے۔ بحیثیت پاکستان، بحیثیت قومی ہم جو پاکستان قومیت رکھتے ہیں، تمام پاکستانی باشندے اس بات کے اوپر امید لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ اپنی ساخت کو بحال کرے، انٹرنیشنل لیولز کے اوپر اپنی امیجز کو بحال کرے، اور اس امیج کے بحال کرنے کے ساتھ ساتھ پاکستان کی جو ایک ترقی کی راہ ہے، بالخصوص باقی دنیا کے ساتھ پاکستان کے جو تجارتی تعلقات ہیں ان میں مزید بہتری آئے اور وہ مستحکم سطح کے اوپر آگے بڑھیں۔ تو یہ FATF کی جو ڈیڈ لائن ہے جو کہ اکتوبر 2020 میں ختم ہو رہی ہے، اس میں یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان ان تمام تحفظات کو دور کرے گا FATF کے، جو کہ ہم بتاتے چلے ناظرین کو کہ 27 ایکشن پلان FATF نے پاکستان کو دیے تھے۔ ان 27 ایکشن پلانز میں سے پاکستان نے 13 کے اوپر بر وقت کام کر کے FATF کو اس کی سمری پیش کر دی تھی، جو کہ 6 اگست 2020 کو FATF کے سامنے دی گئی ہے۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ اور ان کی ٹیم کا ماننا یہ ہے، حماد اظہر صاحب بھی اس کے اندر شامل ہیں حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے جو ریمیننگ جو پوائنٹس رہ گئے ہیں، یعنی 13 جو ایکشن پلانس رہ گئے ہیں، پاکستان اس کے اوپر بھی سنجیدگی سے عمل کر رہا ہے، بلکہ قانون سازی کر رہا ہے، اور امید یہ کرتے ہیں کہ جو ایک مقررہ وقت ہے اس میں پاکستان ان تمام جو ایک تحفظات ہیں FATF کے اس کو دور کرنے میں کامیاب ہوگا، اور پاکستان کے لیے ایک خوشخبری کی ایک نویس سنائے گا پاکستانیوں کو، کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان پاکستانیوں کے خوشخبری کی نویس سنائیں گے کہ پاکستان کا اسٹیٹس گرے سے وائٹ میں آ گیا ہے۔ اگر ایسا اسٹیٹس ہو جاتا ہے تو پاکستان کو اس سے بہت ہی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں کے اندر، جہاں پہ ملکی معیشت کو ایک کرنچ کا سامنا ہے، ایک لیکوڈیٹی کرنچ کا سامنا ہے، وہیں پہ یہ ملک کو ایک ایسا گرین سگنل مل جائے گا کہ پاکستان کے لیے ایک آگے جا کے سطح ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ تو ان ساری چیزوں کے اوپر گورنمنٹ کی طرف سے کام کیا جا رہا ہے۔ وہیں پہ ہم دوسری جانب بات کریں کہ
کہ وزیر اعظم کے مشیر برائے خزانہ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے بھی اس بات کے اوپر کہا ہے کہ پاکستان کے اندر جو کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو ہے 2900 لوگوں کو جو ہے اس وقت لون فراہم کیا گیا ہے، جس کی مالیت تقریباً 1 ارب روپے کے قریب ہے۔ اسی بات کی بات کرتے ہوئے یہ بھی کہا ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہ گورنمنٹ اس میں اور مزید اضافہ کرنا چاہتی ہے فنڈز کا، اور یہ کامیاب جوان کے تحت جو ایک لمٹ رکھی گئی تھی فنڈز کو یعنی لون دینے کی 5 ملین کی، یعنی 50 لاکھ کی جو لمٹ رکھی گئی تھی اس کو 25 ملین تک کے بڑھا دیا گیا ہے، یعنی 2.5 کروڑ تک کے لون فراہم کیا جا سکتا ہے کامیاب جوان کے اسکیم کے تحت۔ مزید انہوں نے یہ کہا کہ اب اس کے تحت جو گورنمنٹ نے اپنا ایک ارادہ ظاہر کیا ہے کہ جو اس کو لون کی ایک تو فنڈز کے ان کو انکریمنٹ کیا ہے، جہاں پہ 2900 لوگوں کو فنڈ فراہم کیا جا چکا ہے یا لون فراہم کیا جا چکا ہے، اس میں تقریباً لگ بھگ ابھی 7,500 لوگوں کو مزید جو ہے لون فراہم کیا جائے گا۔ اس لون کو فراہمی کے لیے پہلے جو ہے پاکستان نے 3 بینکس کو جو ہے وہ انکارپوریٹ کیا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ صاحب نے بتایا کہ اس کے اندر اب 3 سے جو نمبر آف بینکس تھے 3 سے بڑھا کے 21 کر دیے گئے ہیں بینکس کو، یعنی ہم اس کو سادہ الفاظ میں یہ کہیں تو ایک تو اس میں فنڈنگ بڑھائی گئی ہے، دوسری طرف اس کے اندر بات یہ کی جا رہی ہے کہ جو ایکسیسیبلٹی ہے لون کی اس کو بھی وائڈ رینج پہ اوپن کیا جائے، یعنی جہاں پہ 3 بینکس اس کو لون کو فراہم کر رہے تھے وہاں پہ اب جو ہے وہ 21 بینک اس کی فرائض انجام دیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتایا کہ اس لون کی مد میں حاصل کیا جانے والا شرح سود یا انٹرسٹ کے ریٹ جو ہے وہ مارکیٹ ریٹ سے ہاف ہوگا۔ تو یہ ایک ایسی پیش رفت ہے جس کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان یہ چاہ رہی ہے کہ اسمال انڈسٹریز کو فروغ دیا جائے پاکستان کے اندر۔ ہم نے گزشتہ پروگرامز کے اندر بھی یہ بات کی ہے کہ جب تک کہ انڈسٹریلائزیشن کو فروغ نہیں دیا جائے گا پاکستان کے اندر، کاروباری سرگرمیوں کو بحال نہیں کیا جائے گا، تب تک کہ پاکستان کے اندر جو بھی نمبرز آتے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹس اورینٹڈ نمبر ہوں، چاہے وہ ہمارے جو لونز کی جو اسسٹنس آ رہی ہے اس کے نمبر ہوں، چاہے فارن ریزرو ہمارے اسسٹنس یعنی فارن اسسٹنس کے نتیجے میں بڑھتا ہوا ہو، مگر وہ ایک ریئل ٹائم کے اوپر آپ کو ایک سینیریو نہیں دے سکتے ڈیولپمنٹ کا، جب تک کہ ہمارے ملک کی ایک جوان قوم جو ہے اس وقت سخت رکھتی ہے پاکستان کو آگے بڑھانے کی، ان کو پراپر طریقے سے اگر جو سہولیات فراہم نہیں کی جائیں گی تو یہ ایک بہت ہی بڑا ہمارے ہم یہ کہیں گے کہ لاس آف ہیومن کیپٹل ہو سکتا ہے۔ تو وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ نہ صرف قانون سازی ہائی لیولز پہ کر رہے ہیں، مگر ایک کوشش یہ کر رہے ہیں کہ پاکستان میں احساس پروگرام کے تحت اور کامیاب جوان پروگرام کے تحت جو ہے وہ لون کی فراہمی کی جائے، اور احساس پروگرام کے تحت جو لوگ اس وقت کرونا وائرس سے شدید متاثر ہیں ان کو بھی جو ہے اسسٹنس فراہم کی جائے۔ ایک نیوز یہ بھی آ رہی ہے کہ کرونا وائرس سے متاثرین کے لیے گورنمنٹ آف پاکستان نے 1.3 ٹریلین روپیز کا جو ہے وہ ایک بجٹ نکالا تھا، جس میں سے ابھی جو ایک انکشاف ہوا ہے کہ تقریباً 500 بلین روپیز کا جو ہے 500 بلین روپیز کا جو ایک تقسیم ہوئی ہے۔ تو گورنمنٹ آف پاکستان کا ماننا یہ ہے کہ ریمیننگ اماؤنٹ جو ہے یعنی آدھا 60% پروپورشنیٹ جو رہ گیا ہے اس کو بھی ڈسپرس کیا جائے گا عوام الناس کے درمیان۔ تو اور یہ ساری ایسی چیزیں ہو رہی ہیں گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے کہ جب کرونا وائرس سے پاکستان ایک پینڈیمک سچویشن سے باہر نکل رہا ہے تو پاکستان کے نمبرز اچھے ہو رہے ہیں، چاہے وہ ایکسپورٹس کے نمبر دیکھیں، کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹس کو دیکھیں کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، ٹریڈ ڈیفیسٹس کم ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ پاکستان میں کاروباری سرگرمیوں کے لیے گورنمنٹ اپنی کوشش کر رہی ہے کہ احساس پروگرام ہو، چاہے وہ کامیاب جوان پروگرام ہو، گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، اور وہیں پہ ہم نے دیکھا کہ قانون سازی کے تحت پاکستان کے اندر چیزیں اپنے آپ کو مینٹین کر رہی ہیں، مگر وہیں پہ دوسری جانب جو ہم نے یہ دیکھا کہ عوام الناس کو کچھ تحفظات ہیں۔ امید یہ کرتے ہیں کہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تحفظات جو ہیں وہ دور ہوں گے، پاکستان جیسے ایک اسٹیبلٹی کی راہ کے اوپر موو کر رہا تھا تو پاکستان واپس اپنے اسی لیولز کو پہ آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر ہم امید کرتے ہیں کہ پاکستان اگر کوئی رکاوٹ نہ آئے آگے تو پاکستان کے لیے ترقی کی راہ آنے والے کچھ ماہ کے اندر جو ہے وہ ایک ہموار ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ پاکستان کا ایک تو جشن آزادی بھی ہے، کل 14 اگست 2020 کو پاکستان کی تقریباً 73 ایئرز ایج ہو جائے گی، اور ہم ایکسپیکٹ یہ کر رہے ہیں کہ جو نیا آزادی کا سورج ہے وہ ایک اچھے لیولز پہ پاکستان کو لے کے جائے، ایک نئی کرن پاکستان کے لیے آئے کہ اجاگر ہو جو کہ پاکستان کے لیے ترقی کی راہوں کو ہموار کرے۔ اب ہم ساتھ ہی ساتھ بات کرتے ہیں انٹرنیشنل مارکیٹس کی۔ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر اگر ہم WTI کروڈ کی بات کرتے ہیں تو کروڈ تقریباً 8 سینٹس نیچے آنے کے بعد $42.58 پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے۔ برینڈ تقریباً
13 سینٹس نیچے آنے کے بعد 45.30 US ڈالر پر بیرل پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ جو ہے وہ $9 نیچے آنے کے بعد تقریباً 1939 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. سلور تقریباً $0.018 پلس ہونے کے بعد 25.98 US ڈالر پر آؤنس پہ ٹریڈ ہو رہا ہے. گولڈ نے مجموعی طور پہ کریکشن فیز دکھایا ہے. گولڈ جو ہے وہ اس وقت تھوڑا مستحکم ہو رہا ہے, اپنے آپ میں تھوڑا کریکشن فیز دکھا رہا ہے. ایک آل ٹائم پیک جو کہ 2080 US ڈالر کو ٹچ کرنے کے بعد گولڈ لگ بھگ 140 US ڈالر اپنے ڈراپ کر چکا ہے. تو اس کی مجموعی وجہ یہ ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ کاروباری زندگی جو بحال ہو رہی ہے انٹرنیشنل لیولز کے اوپر, اس کے اندر جو ہے ڈیمانڈز کا بھی بڑھنا آئل مارکیٹس کے اندر, یہ بھی ایک اچھا پیش خیمہ ہے. اور یہ ایک یقینی صورتحال, یعنی معیشتوں کے حساب سے جو انسرٹن سچویشن تھی اس کو سرٹینٹی کی طرف لے کے جانے کا ایک اقدام ہے. اس کے اوپر بھی ہم تھوڑا سا بات کرتے ہیں کہ اگر آئل کی انوینٹری کے حوالے سے بات کرتے ہیں گزشتہ 3 ہفتوں کے حوالے سے, تو جولائی 29 کی جو ہماری پیش خیمہ ایک رپورٹ تھی اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ انوینٹری تقریباً 3,70,000 بیرل سے پلس میں پڑی ہوئی ہوگی. مگر وہیں پہ جو پہلا رزلٹ آیا تھا انوینٹری کا, اس میں یہ کہا گیا تھا کہ ڈسپائٹ یہ ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ 3,70,000 سے انوینٹری پلس میں ہوگی, انوینٹری 10.6 ملین بیرل سے جو ہے وہ نیگیٹو میں تھی, یعنی 1 کروڑ بیرل سے جو ہے وہ نیگیٹو میں چلی گئی تھی, جو کہ ایک اس بات کا اندیہ دے رہا تھا کہ انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر آئل کی جو ہے وہ ڈیمانڈ بڑھ رہی ہے. ساتھ ہی ساتھ اس کے ایک ہفتے کے بعد جو رپورٹ آتی ہے اگست 5 کو, اس میں بھی یہی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انوینٹری تقریباً 3 لاکھ بیرل سے جو ہے وہ مائنس میں ہوگی. تو یہ 3 ملین بیرل سے, یعنی 30 لاکھ بیرل سے جو ہے وہ مائنس میں ہوگی. مگر اس کے اندر دیکھا یہ گیا, پھر اگین دیکھا یہ گیا کہ جہاں پہ 30 لاکھ بیرل سے مائنس کا ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا, وہاں پہ 7.3 ملین بیرل کے قریب مائنس میں آ گئی انوینٹری, یعنی ایک اور ہائی لیولز کے اوپر ڈیمانڈ کریٹ ہوتی ہوئی دکھی. لیٹسٹ رپورٹ جو کہ اگست 12 کی ہے, اس کے اندر بھی ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ انوینٹری 2.8 ملین بیرل سے جو ہے وہ نیگیٹو میں ہوگی. مگر الٹیمیٹلی جب رزلٹ آیا تو تقریباً 4.5 ملین بیرل سے جو ہے انوینٹری نیگیٹو میں تھی. تو 3 مہینے کا ایک ہسٹری 3 ہفتوں کی ایک ہسٹری بن چکی ہے, اور اس ہسٹری کی بیسس کے اوپر بات کریں تو ہر دفعہ جو ہے وہ ڈیمانڈ ہمیں بڑھتی ہوئی دکھائی دی ہے فور کاسٹڈ ویلیو سے. یعنی فور کاسٹڈ ویلیو سے جب ڈیمانڈ بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے تو معیشتیں کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو استحکام کی طرف لے کے جا رہی ہیں, معیشتیں مستحکم سطح کے اوپر جا رہی ہیں. یہی کچھ پیش خیمہ ہے کہ آئل کے اندر ہم نے دیکھا کہ ایک اسٹیبلٹی کے ساتھ تھوڑا سا اپ سائڈ موو ہوا, اور اپ سائڈ موو کے بعد ہم نے دیکھا کہ رشیا کی جانب سے بھی یہ کہا گیا کہ ویکسینیشن جو ہے وہ ڈیولپ ہو گئی ہے, اور آنے والے کچھ ماہ کے اندر اس ویکسینیشن کو پبلک بھی کر دیا جائے گا کورونا وائرس کی. تو اس ویکسینیشن کے بعد بھی ایک انسرٹن سچویشن تھی, اس نے تھوڑا سا ایک اپنے آپ کو ریورس سرٹن سچویشن کی طرف موو کیا. اس کے موو کرنے کی وجہ سے گولڈ اپنے آپ کو کنٹینیوس 140 US ڈالر کی کریکشن دے چکا ہے. لگ بھگ گولڈ اس وقت 1938 US ڈالر پر آؤنس کے اوپر ٹریڈ ہو رہا ہے. تو مجموعی طور پہ دنیا کے اندر, خطے کے اندر جو کاروباری زندگی گریجولی طریقے سے بحال ہوتی ہوئی دکھ رہی ہے. آئل انوینٹری کی بات کرتے ہیں تو تقریباً 3 ویکس کی ہمارے پاس, یعنی 3 ہفتوں کی جو انوینٹری کی ایک ہسٹری بن چکی ہے, اس کے اندر جو ڈیمانڈ کا مسلسل بڑھنا فور کاسٹڈ ویلیو کے مطابق وہ ایک مثبت سائن دے رہا ہے انٹرنیشنل مارکیٹس کے اندر. تو یہ ساری کچھ پیش رفت انٹرنیشنل لیولز پہ ہو رہی ہے. ہم نے پاکستان لیولز کے اوپر بھی بات کی کہ پاکستان کے اندر بھی معیشت کے اندر ایک استحکام سی صورتحال آتی ہوئی دکھ رہی ہے. امید یہ کرتے ہیں کہ 14 اگست 2020 پاکستان کے لیے ایک نئی آزادی کی کرن کے حساب سے ثابت ہو, اور پاکستان کے اندر جو بھی ایک پیش رفت ہو رہی ہے, چاہے کسی بھی پاکستانی کی طرف سے ہو رہی ہے, ایک مثبت انداز سے ہو رہی ہے, وہ پاکستان کے لیے آنے والے دنوں کے لیے ایک نیا سورج طلوع کر دے. تو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاک سرزمین کو شاد باد آباد رکھے. اپنا بہت 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 خیال رکھیے گا. اپنے ہوسٹ علی محمد عثمانی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.